مشکات حدیث نمبر 1299، در منصور جلد 7 صفحہ 402، ابن ماجہ صفحہ نمبر 100، ترمذی جلد 1 صفحہ 156، مسند احمد صفحہ نمبر 238 جلد نمبر 6، قرطبی جلد 8 جز 16 صفحہ نمبر 85 پر یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ جنت البقیع قبرستان میں، تو ظاہری بات ہے قبرستان میں عام لوگ بھی ہوں گے اور اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کی رات قبرستان میں بھی جایا کرتے تھے، جنت البقیع میں جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پہلے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آج کی رات آسمان دنیا پر خصوصی طور پر جلوہ افروز ہے، اور آج اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب اگر ایک بکری کے بالوں کا حساب لگانا ہو نا تو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم نہیں گن سکتے ایک بکری کے بال کو بھی، لیکن رب ہر بال سے واقف ہے۔ پھر بنو کلب کی بکریاں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، پھر ان کی ہر بکری کے ہر بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس وسط شعبان میں لوگوں کی بخشش فرما رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عثمان بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شب میں اللہ تعالیٰ تمام کام مقرر فرما دیتا ہے، جس کا نکاح ہونا ہے، جس کی اولاد ہونی ہے، جس نے اس دنیا سے جانا ہے، سب کے ناموں کی فہرست دے دی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا اکرمہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، جنہوں نے یعنی اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وسط شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ تمام سال کی تدبیریں فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، انہیں صحیفے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ رزق دینا ہے، یہ ان کی موت ہونی ہے، ان کے نکاح ہونے ہیں، انہوں نے حج کرنا ہے، انہوں نے مکان بنانا ہے، ہر بندے کے معاملات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ اس کے علم میں سارا کچھ ہے، پہلے سے تیار ہے، لیکن وہ سپردگی اس رات میں ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ میں اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے جو رکھتا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو ساتھ لکھ دیا جائے کہ میں روزے دار بھی ہوں۔ اس رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی ہمیں سکھائی ہے، یہ دعا ہمارے لیے ہے۔ جس طرح استاد کوئی چیز بول کے سکھاتا ہے نا تو شاگرد پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، یہی معاملہ ہمارے لیے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں، جو اعمال خود عمل کر کے دکھائے ہیں نا، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب امت یہ عمل کرے گی تو اللہ بھی اس پر فضل فرمائے گا۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی راویہ ہیں حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28، در منصور جلد 7 صفحہ 404، کنز العمال حدیث نمبر 19812۔ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے۔ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ اور نماز بھی ادا فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، سجدے کی حالت میں،
اور ایک دوسری حدیث میں فرماتی ہیں اتنا طویل سجدہ تھا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی، تو میں نے آپ کے قدموں پر ہاتھ لگایا تو آپ نے جنبش فرمائی، تو مجھے پتا چلا کہ آپ سجدے میں ہی ہیں ابھی۔ اتنا طویل سجدہ، اور کر کہاں رہے ہیں؟ جنت البقیع میں، قبرستان میں جا کر اللہ کے حضور سر بسجود ہے۔ یہ کیا عمل ہے؟ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب جاؤ قبرستان میں تو وہاں پر اگر کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو نفل بھی پڑھ سکتے ہو، نماز بھی ادا کر سکتے ہو۔ قبرستان میں نماز ادا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قبر والے کے لیے نماز پڑھی جا رہی، نماز رب کے لیے ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے انداز سے مرضیوں سے غلط فہمیاں ڈالی ہوئی ہیں، حالانکہ جس نے جہاں بھی نماز پڑھنی اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھنی۔ اب فرماتی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے سنا۔ وہ کیا دعا ہے کہ سجدہ کیا ہے اے میرے رب تیرے حضور، میری آنکھوں کی سیاہی نے، میرے خیال نے اور میرا دل تیرے ساتھ ایمان لایا، تیری نعمتوں کو قبول کیا، اور آگے انتہائی تواضع فرماتے ہوئے امت کی تعلیم کے لیے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہے، گناہ ہے ہی نہیں ہے، ارادہ گناہ سے بھی پاک ہے، لیکن دعا کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنی تاریکی گناہ پر تیرے حضور اقرار کرتا ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے بخشش عطا فرما۔ یہ ہم جیسوں کے لیے ہے، امتیوں کے لیے، کہ جب یہ شب آئے یا جب دل کرے رب کی بارگاہ میں جب توبہ کرنے کا ارادہ آئے تو یہ دعا کرو، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو پھر خیال آ جائے گا، قرآن ذہن میں آ جائے گا کہ رب تو کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو محبوب کائنات کے پاس آ جاؤ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا، یا غوث اعظم۔ اس کا مطلب جاری رہے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ رب اپنے حبیب کی مانتا ہے اور رب اپنے حبیب کی طرف بھیجتا ہے، اور حبیب اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہر چیز کو عاجزی و انکساری میں پیش کیے ہوئے ہے کہ جب محبوب کائنات اس عاجزی میں ہے تو امتی کو کیا عاجزی کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیمات کے لیے یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سب کچھ ملے گا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اور رب کہہ رہا ہے میرے محبوب سے ہو کر آؤ گے تو میں دوں گا۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ زیبا آسمان دنیا کی طرف فرمائے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے جب دیکھا تو اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے تھے، 300 دروازے۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آج کی رات سب لوگوں کی عام بخشش فرمائے گا، مگر جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، جو جادو کرے گا، جو شراب پیے گا، جو سود کھائے گا، جو زنا کرے گا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ بھی توبہ کر لے۔ کتنی مہربانی ہے رب کی! ویسے ہر ایک کے لیے عام بخشش، بنا مانگے بخشش، بنا سوال کیے بخشش۔ جو حدیث سنیے نا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جن کے اندر گناہ کبیرہ نہیں ہوں گے سارے ہی رب بخش دے گا، عام معافی دے دے گا۔ جیسے پہلے وقتوں میں بادشاہ ہوتے تھے وہ انعام و اکرام سے نوازتے تھے، آج کے جو حکمران ہیں وہ تو خون نچوڑتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں ان کا کھا جاؤ سارا کچھ، ان سے جینے کا حق چھین لو جی، اپنی عیاشیوں پر سہولتوں پر ساری قوم کا خون نچوڑ کے بھی جو ہے وہ موج کرتے ہیں۔ لیکن پہلے لوگ جو تھے وہ قوم کا خیال کرتے تھے، لوگوں کو سہولیات دیتے تھے،
وہ احادیث پر عمل کرتے تھے، وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے تھے، وہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے تھے۔ جب ایسے موقع آتے تھے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ گار ہوتے تھے ان کی سزائیں معاف کر دی جاتی تھی، بڑے بڑے گناہ گار جو ہوتے تھے ان کے لیے حکم ہوتا تھا کہ ان کی گردنیں کوئی آزاد کروا سکتا ہے تو وہ مال کے ذریعے کروا دے۔ لوگوں کو عام معافی دی جاتی تھی، ان کو انعام دیے جاتے تھے، بہت کچھ مہیا کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس رات میں بڑے انعام عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بڑا مہربان ہے۔ اگر کوئی ساری زندگی بھی گناہ گار ہے، حتیٰ کہ مشرک رہا، شرک کرتا رہا، رب کو بھی نہیں مانتا تھا، اگر وہ بھی توبہ کر کے ایمان قبول کر لے گا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے جب تم توبہ کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہاری پہلی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یعنی جب تم نیکی کی طرف آ جاؤ گے پھر لکھ دیا جائے گا کہ جب سے نیکیاں کر رہا تھا، پیدا ہوا تھا یا اس کے اوپر فرض ہو گئی تھی چیزیں، تب سے ہی یہ ایسا ہی ہے جیسا اب ہوا ہے۔ یعنی اس برکت سے پچھلے گناہ ختم ہو جائیں گے، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا چوتھائی حصہ گزرا پھر آگئے جبرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا کی طرف رخ زیبا فرمائیے۔ آپ نے اپنا رخ زیبا آسمان دنیا کی طرف کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہر جنت کے دروازے پر، ہر آسمان کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہیں، ندا دے رہے ہیں، اے رکوع کرنے والوں مانگو کیا مانگتے ہو، قیام کرنے والوں مانگو کیا مانگتے ہو، سجدے کرنے والوں مانگو کیا مانگتے ہو، دعا کرنے والوں مانگو کیا مانگتے ہو، بخشش طلب کرنے والوں بخشش طلب کرو، رزق طلب کرنے والوں رزق طلب کرو، اولاد طلب کرنے والوں اولاد طلب کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی آج کی رات اپنے رب سے جو تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا۔ فرمایا یہ رات کب تک ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر یہ کرم فرماتا رہے گا۔ 4 راتیں حدیث شریف میں آتی ہیں، 4 راتیں جن میں اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے در منصور کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 402 پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ حدیث شریف ہے۔ فرمایا 4 راتیں ہیں جب اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ فرمایا عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، یوم عرفہ کی رات، اور فرمایا وسط شعبان کی رات اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولے رکھتا ہے۔ فرشتے دنیا میں آ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، یہ ہر روز ہی آتے ہیں، یہ فرشتے ہر روز ہی آتے ہیں، ہر روز ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ صبح والے فرشتے فجر سے پہلے آ جاتے ہیں اور پھر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ رات والے فرشتے مغرب سے پہلے آ جاتے ہیں پھر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں قانون دیکھا ہوگا شفٹ چینج ہونے کا، وہ کہتے ہیں جی 2-3 منٹ کا وقفہ ہے۔ بعض اوقات پٹرول پمپ پہ جائیں نا تو کہتے ہیں جی 2-4 منٹ صبر کرنا پڑے گا۔ جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی ڈیوٹی شفٹ ہو رہی ہے، بندے بدل رہے ہیں، پہلے والے دوسرے کو حساب دے رہے ہیں، نئے آنے والا اپنی رجسٹر پکڑ رہا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی روزانہ آتے ہیں۔ جو فرشتے طلوع فجر کے وقت آتے ہیں وہ رات والے فرشتوں سے اپنی ڈسکس کر کے معاملات دیکھتے، خیر خبر کر کے پھر وہ ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں واپس، پھر یہ شام تک ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یہ روزانہ کی روٹین ہے، ہر روز ہی ایسے ہوتا ہے۔ 2 یہاں پر بھی بیٹھے ہیں، دائیں اور بائیں یہ بھی لکھ رہے ہیں، آسمان سے فرشتے بھی آ رہے ہیں،
لیکن ان خاص راتوں میں خاص فضل ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان راتوں میں اللہ تعالیٰ خصوصی عنایت فرماتا ہے، اور خاص طور پر وسط شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور فرشتے ساری رات یہاں سے گھوم کر جب دیکھ کر معاملات لکھ کر، عام دن ہوتے ہیں نا جب، تو اکثر لوگ سوتے ہیں، رات کو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، یعنی عام روٹینز ہوتی ہیں، لیکن جب مخصوص راتیں آتی ہیں نا، پھر لوگ بھی مساجد کا رخ کرتے ہیں، گھروں میں عبادات کرتے ہیں، اپنے آفیسز میں بھی جو ڈیوٹی پہ ہے وہ اس رات میں کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں یار یہ برکت والی رات ہے، اس میں کوئی نیک عمل کر لیں، تو فرشتے پھر واپس جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، حالانکہ خود ہی بھیجا ہوا ہے، خود ہی بھیجا ہوا ہے دنیا میں، پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، یا اللہ تیری دنیا سے آئے ہیں، کیا کر کے آئے ہو، یا اللہ تیرے لوگوں کو دیکھ کر آئے ہیں، کیا کر رہے تھے میرے بندے، یا اللہ کوئی مسجدوں میں کھڑا تھا، کوئی گھروں میں تھا، کسی کی ڈیوٹی تھی نائٹ تو وہ وہیں پہ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہا تھا، کوئی کھڑا ہو کے تیرا ذکر کر رہا تھا، کوئی رکوع میں تیرا ذکر کر رہا تھا، کوئی سجدوں میں تیرا ذکر کر رہا تھا، کوئی آنسو بہا رہا تھا، کوئی گر گڑا رہا تھا، کوئی تمنا کر رہا تھا۔ رب فرمائے گا فرشتوں وہ کیا کہہ رہے تھے، یا اللہ وہ کہہ رہے تھے تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تیرے قدرت میں ہی، تیرے قبضے قدرت میں ہی ہر شے موجود ہے۔ کوئی رزق مانگ رہا تھا، کوئی اولاد مانگ رہا تھا، کوئی مغفرت مانگ رہا تھا، کوئی اپنے لیے خیر مانگ رہا تھا، کوئی شادی کی تمنا کر رہا تھا، کوئی اولاد کے لیے بہتری کی دعائیں کر رہا تھا۔ یا اللہ سارے تیرے بندے تیرے آگے جھکے ہوئے تھے۔ فرشتوں وہ اپنے رب کو جانتے ہیں، یا اللہ وہ جانتے ہیں، تجھے مانتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ہر بندے پر فضل کر دیا ہے، میں نے ان کو معاف بھی کر دیا، ان کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیا۔ تو ایک فرشتہ کہے گا یا اللہ ان میں سے ایک تو ویسے ہی آیا ہوا تھا، وہ تو دیکھ رہا تھا کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا رب نے وہ آیا تو میرے نیک بندوں کے پاس تھا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ نیکوں کے پاس تو بیٹھنے سے ہی اللہ فضل فرما دیتا ہے، تو جب بندہ خود نیک ہو جاتا ہے پھر اللہ خصوصی اس پر اپنی عنایت کر دیتا ہے۔ یہ راتیں سال میں ایک مرتبہ یہ آتی ہے، ایک مرتبہ معراج شریف کی رات آتی ہے، ایک مرتبہ 27ویں کی آتی ہے، ایک مرتبہ عید الفطر کی آتی ہے، ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کی آتی ہے، ایک مرتبہ یوم عرفہ آتا ہے۔ ان مخصوص راتوں میں اللہ خصوصی کرم فرماتا ہے، خصوصی سیل پیکج ہوتے ہیں، خصوصی عنایت ہوتی ہیں، اور اس سیل پیکج میں کوئی ہڈن بات نہیں ہے، جو کہہ دیا اسے پورا کر دیا کہ آج اتنا اتنا عطا کروں گا، وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو دنیا میں وہ عطا نظر نہیں بھی آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ اس کا وہ حساب نہیں لگا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر شے میں اپنی مخلوق کے لیے خصوصی کرم فرماتا ہے۔ یہ بندہ ہی ہے جو سختی کی طرف جاتا ہے، یہ بندہ ہی ہے جو نافرمانی کی طرف جاتا ہے، لیکن جب یہ توبہ کرتا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے رب کو پسند آ جاتا ہے۔ فرمایا جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی اور خاتمہ بالایمان عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔